شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 25. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی یہ فضیلت اور یہ برکت رکھی ہے کہ رمضان المبارک کے فضائل کو سننے کے بعد ایمان تازہ ہوتا ہے، اور اس ایمان کی حرارت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ مومن بندہ رمضان المبارک کے ساری فضیلتوں کو، ساری برکتوں کو اور ساری عبادتوں کو آداب اور شرائط کے ساتھ بجا لانے کی طرف ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے. یقیناً یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پہلا دہا رحمت، دوسرا دہا مغفرت اور تیسرا دہا دوزخ کی آگ سے آزادی کا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت صرف رمضان المبارک کے پہلے 10 دن میں ہے اور باقی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی مغفرت صرف 10 تاریخ سے 20 تاریخ تک نہیں رہتی، بلکہ مغفرت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کھلے ہیں. صرف شرط یہ ہے کہ بندہ مخلصانہ طور پر گڑ گڑاتے ہوئے جس گھڑی اللہ سے مغفرت طلبی کرے گا، اللہ اسے بخش دے گا اور اسے مغفرت سے سرفراز فرما دے گا. دوزخ کی آگ کے لیے یہی 20 سے 30 دن نہیں، 20 سے 30 تاریخ تک نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے دل کی دنیا بدلنا چاہتے ہیں، اسے ہدایت دینا چاہتے ہیں، اسے دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، تو پھر کرشمے معجزے ایسے ظاہر کر دیتے ہیں کہ تھوڑے سے عمل پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوئے اسے دوزخ کی آگ سے آزادی سنا دیتے ہیں. حاضرین محترم، جاننا چاہیے کہ ایمان کے بعد ہی اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے. ایمان سچا اور پکا ہونا چاہیے. ملاوٹ والا، مکسنگ والا ایمان یا پھر پھس پھسا ایمان یا ڈوغلا ایمان انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے، اور اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ہوتی. اگر کچھ نیک عمل کر بھی رہا ہے ڈوغلے ایمان کی وجہ سے، پھس پھسے ایمان کی وجہ سے، تو وہ اعمال اخلاص سے خالی، پیورٹی سے خالی، محبت اور شوق سے خالی، اللہ کے ڈر اور خوف سے خالی ہوتے ہیں. لہٰذا ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہے، شرط اور مشروط ہے. جہاں ایمان ہوگا وہاں پر اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی. جہاں جو شخص
आमाल सालिहा को इख्तियार किया हुआ है तो समझ लीजिए कि उसके पास ईमान की बुबास है, ईमान की हरारत है। इस हिसाब से हमें देखना चाहिए कि अपने ईमान को हमेशा बढ़ाते रहें। ईमान को बढ़ाने के जो तरीक़े तदबीर बताई गई है, जैसा कि कहा भी गया कि अल ईमानु यजीदु व यनखुसु, ईमान बढ़ता है घटता है। बढ़ता किससे है? वो अमाल इख्तियार करे। घटता किससे है, खराब किससे हो जाता है? वो अमाल को छोड़ते जाए, तर्क करते जाए। तो ईमान जितना मजबूत होगा, साफ सुथरा होगा, उतना ही आमाल में इंसान मुदावमत करने वाला, मजबूती के साथ ज़्यादती करने वाला होगा। तो अपने ईमान का हमेशा जायज़ा लेना चाहिए। नींद से जूं ही बेदार हुए, इंसान को ये सोचना है कि नींद से बेदार होने पर जो दुआ कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, इस दुआ में वो सारी बातें दाखिल हो गई हैं जिसकी वजह से उसका ईमान अगर वाकई दुआ के माना, दुआ के मतलब, दुआ के मीनिंग समझ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ उस परवरदिगार के लिए है जिसने हमें मरने के बाद जिंदा किया और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले। लौट कर जाने का जो अकीदे का इजहार हो रहा है, तो फिर उस अकीदे को आदमी ये देखेगा कि मुझे लौटकर बिलाखिर वहीं जाना है। कितना इंसान भाग जाए, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। कितना इंसान बचे, लेकिन अल्लाह ताला उसके ईमान की वजह से, उसके आमाल सालिहा की वजह से उसे इस बात की तौफीक देते हैं कि चल, नींद से तो बेदार हो गया, ये रोज़ की आरज़ी मौत से तो बेदार हो गया, अब तू वो काम कर जो तुझे हशर तक ले जाने वाले हैं। तो फिर उसके बाद उसका ईमान ताज़ा होगा, उसका ईमान जागेगा। वो अल्लाह की जो हम्द सना कर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, हमें ज़िंदा किया, बादामा अमातना, हमारे मर जाने के बाद, मरे तो नहीं, सोए थे, नौमुना आना था, हमारे सो जाके बेदार होने के बाद आना था। अल्लाह ये दुआ भी बता रही है कि मरना खुद, ये सोना खुद, नींद की हालत खुद एक मौत की एक शक्ल है। रोज रोज रिहर्सल कराकर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अबदी नींद में तुम जाने वाले हैं। आदमी जो रोज सो रहा है, गोया अन्नौम अखुल मौत, मौत की बहन है नींद। तो अब इस हिसाब से अल्लाह की जब तारीफ करेगा कि ऐ अल्लाह तूने हमें ज़िंदा किया हमारे मर जाने के बाद, और हम यकीनन इलैहिन नुशूर, तेरी तरफ लौट कर आने वाले हैं, तो इस बुनियादी अक़ीदे के बाद ईमान जागेगा। ईमान जागेगा तो दिन भर की एक्टिविटीज़ पर उसकी नज़र होगी, ईमानदाराना तौर पर संजीदगी के साथ गौर करेगा कि मेरा काम, मेरा स्टेप क्या होना चाहिए, मेरे एक्टिंग क्या होनी चाहिए, मेरी एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ों से मुझे बचना है, क्योंकि मुझे जाना है। ये जब सोचेगा तो फिर उसका दिन सेफली, केयरफुल्ली, सही तौर पर, अमन सुकून के साथ वो काम जो उसको फायदा पहुंचाने वाले हैं वो करने की तरफ माइल होगा, और वो सारी बातों से बचेगा जो उसे हलाक और बर्बाद कर देने वाले हैं। तो ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आगाज़ से इख्तिताम तक ईमान की पुख्तगी, आमाल सालिहा की ज़्यादती की ट्रेनिंग देने वाला महीना है। इस पूरे महीने में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अपने ईमान को बढ़ाओ, अपने ईमान को मजबूत करो, पुख्ता करो, इस्तवार करो, स्ट्रॉन्ग पर स्ट्रॉन्ग करते जाओ। ईमान में जितना आदमी स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आमाल सालिहा में वो परफेक्ट बनने की सादत हासिल करेगा। लिहाजा जिस तरह एक शुगर पेशेंट इंसान रैंडमली अपने शुगर को टेस्ट करते रहता है, एक बीपी पेशेंट, ब्लड प्रेशर का पेशेंट अपने बीपी को रैंडमली चेक करते रहता है, वैसे ही एक मोमिन बंदे को रोज रोज हर दिन अपने ईमान को चेक करते रहना है और
اعمال صالحہ کی توفیق ملنے کی اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے. تو ایمان اور عمل صالح جیسا ہوگا، کسی بندے کا ایمان اور عمل صالح جیسا ہوگا اس کا ٹھکانہ ویسے ہی اللہ نے فکس کر دیا، مقرر کر دیے. ایمان جتنا اچھا، پاک، اعمال نیک صالح، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کی آسائشیں، نعمتیں، وہاں کے بڑے بڑے مقام مرتبے رکھے ہیں. ایمان پھس پھسا، خراب، مکسنگ کیا ہوا، اعمال بد، برے، گناہ گاروں کے، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ، وہاں کی ہولناک کیا، وہاں کے عذاب، وہاں کی دردناک وادیاں ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں. تو جنت کس کے لیے ہے، دوزخ کس کے لیے ہے؟ آسان جواب آپ ہم سب دے سکتے ہیں کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو جنتیوں کے اعمال کرتے ہیں، جنتیوں کا ایمان رکھتے ہیں. دوزخ کس کے لیے ہے؟ وہ لوگوں کے لیے اللہ نے دوزخ بنائی ہے جو دوزخیوں کے اعمال اختیار کرتے ہیں، دوزخیوں کے ایمان رکھتے ہیں. ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں فلاں ہوں، مجھے تو جنت مل کر رہے گی. یہ حدیث ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ خلق الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب سے خوبصورت، سب سے بڑے بہترین پلانٹ جنت کو جو بنایا ہے، بے شک اللہ نے جنت کو پیدا کیا ہے. خلق الجنہ کس کے لیے؟ لمن اطاعہ، اس کے لیے جو اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے رولز اور ریگولیشنز کو ایکسپٹ کرتا، قبول کرتا اور عمل کرتا ہے، اس کے لیے جنت بنائی ہے. وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ کہ وہ کالا غلام ہو، کلوٹا غلام کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے جنت ہے. کیوں؟ کہ وہ اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنے والا ہے. اب دوسری شکل حدیث میں بتائی گئی ہے کہ وَخَلَقَ النَّارَ، بے شک دوزخ، جہنم پیدا کی گئی ہے، لمن عصاہ، اس کے لیے جو نافرمان ہے، جو رولز اور ریگولیشنز کو ڈینائی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی بسر کرتا ہے، دوزخ اس کے لیے ہے. وَإِن كَانَ عَبْدًا حُرًّا خُرَيشِيًّا، اگرچہ کہ وہ ترا رکھنے والا، آزاد گھرانے کا، بڑا گھرانے کا اور نامور خاندان کا، قریشی خاندان کا بھی کیوں نہ ہو، دوزخ اس کے لیے، کیونکہ وہ نافرمان ہے، گناہ گار ہے. تو اب اس حساب سے جائزہ لینا ہے کہ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے، دوزخ کس کے لیے بنائی گئی ہے. امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ قبول مہدی عمل است، مہدی کو قبول کرنا عمل کرنا ہے، وگرنہ قبول بے عمل مردود است، بے عمل قبول کرنا عمل نہیں ہے. تو ایسے مردود ہے، ایسے لوگ مردود ہیں. تو سارے کا سارا قرآن حکیم بھرا پڑا ہے کہ جہاں جہاں آمنو آیا ہے وہاں اس کے ساتھ ہی وعملوا الصالحات آیا ہے. ایمان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ایمان لائے وہ عملوا الصالحات، اور نیکیوں پر عمل کیے، اعمال صالحہ کو اختیار کیے. کہیں بھی خالی آمنو نہیں ہے، آمنو کے ساتھ وعملوا الصالحات آیا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے. یقیناً یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور مقدس مہینے کا پہلا اہم ترین دہے کا آج 9واں دن ختم پر ہے، لیکن اللہ کی رحمت یقین جانیے کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. یہ ایقان اور ایمان ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع، کیسی بڑی، کتنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بندوں پر کرنے کے لیے صرف بہانے تلاش کرتے ہیں. اور جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر بھاری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ رحمت کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں. چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ حشر کے میدان میں ایک شخص کے نام اعمال کو تولا جائے گا.
ایک شخص کا نام اعمال، اس کا دفتر، انہیں زندگی میں جو کچھ کام کیا تھا وہ تولا جائے گا. تولنے کے بعد اس کے گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے، بھاری ہونے کی وجہ سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ چلو لو اسے دوزخ میں پھینک دو. جب فرشتوں کو حکم ہوا، فرشتے اسے پکڑے دوزخ کی طرف لے جانے لگے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر، کون؟ گناہگار جو زندگی بھر گناہ کیا، نافرمانی کیا، تیز تیز قدم دوزخ کی طرف جانے لگا فرشتوں کے ساتھ. اپنے قدم بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتا گیا، چلتا گیا یہاں تک کہ دوزخ کے کنارے پر پہنچ گیا. پھر اس کے بعد ایک دوسرے انسان کو، دوسرے شخص کو لایا گیا. اس کے اعمال کو بھی میزان میں تولا گیا، ترازو میں تولا گیا. اس کی زندگی میں بھی اس گناہ زیادہ تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ چلو اسے بھی لو اور دوزخ میں پھینک دو. اب دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کا حکم سنا، فرشتے اسے گھسیٹ کر دوزخ کی طرف، جہنم کی طرف لے جانے لگے. تو وہ جاتے جاتے قدم رک رہا ہے، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، پھر پلٹ کر دیکھ رہا ہے. فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ذرا دونوں بندوں کو، دونوں انسانوں کو ہمارے دربار میں لاؤ، دونوں کو لاؤ. چنانچہ دونوں کو لایا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے شخص سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے تیرے حق میں جہنم کا فیصلہ کر دیا، میں نے تیرے حق میں جہنم کا فیصلہ کر دیا، اور فرشتے تجھے گھسیٹ کر تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور تو کوئی مزاحمت نہیں کر رہا ہے، کوئی رک رہا نہیں. تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف تیرا قدم اٹھتا جا رہا تھا. ایسا کیوں کر رہا تھا تیزی کے ساتھ جہنم؟ وہ شخص لرزا، تڑپا، گڑ گڑایا کہ مالک میں نے زندگی بھر گناہ پر گناہ کیے، میں بہت گناہگار ہوں، میں اسی بات کا حقدار ہوں کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے. میں نے زندگی بھر تیرا کوئی حکم نہیں مانا، سوچا کہ اب بھی اگر میں تیرا حکم نہ مانوں تو بہت برا ہوگا، لہٰذا میں سوچا کہ اب کم از کم ایک تیرا حکم مان لو، اور میں تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف آگے بڑھا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ ذرا دوسرے شخص سے پوچھے کہ تو بتا، تجھے جب جہنم میں پھینکنے کا حکم ہوا اور تو جہنم کی طرف جا رہا تھا، قدم بھی رک رہے تھے، رک کے آہستہ آہستہ جا رہا تھا، مڑ کر دیکھ رہا تھا، وجہ کیا تھی؟ تو اس شخص نے بھی کہا کہ الہ العالمین، رب العالمین، اے ارحم الراحمین، یقیناً میں بہت گناہگار ہوں، میں اس بات کا ہی حقدار ہوں کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے، دوزخ میں ڈال دیا جائے. لیکن الہ العالمین، میں نے تیری یہ بات سن رکھی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود یہ فرما چکا ہے. تو میں ترسی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، بے بسی سے دیکھ رہا تھا کہ تو کب مجھ پر رحم کرتا ہے، تو کب مجھ پر رحم کا معاملہ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جب دونوں دوزخیوں کی بات سن چکا، جن کے حق میں دوزخ میں ڈالنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کی دریائے رحمت جوش میں آئی اور کہا چھڑو ان دونوں کو جنت میں ڈال دیا جائے، کیونکہ یہ میری رحمت کو للکارے ہیں. تو اب آپ سوچ لیجئے کہ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ سچے واقعات ہیں. اللہ رب العالمین اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیے ہیں، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے. حکم دینے والوں میں سب سے زیادہ حکم دینے والے، سب سے بڑے، ان کا فیصلہ اللہ رب العالمین مختار ہیں. اگرچہ کہ جہنم میں جانے کا حق رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت، وسیع رحمت جوش میں آئی، دریائے رحمت جوش میں آئی، اور ان دونوں کو جنت میں پہنچا دیا گیا. تیز بھاگنے والا بھی جنت میں چلے گیا، رک کر، پلٹ کر اپنے 70 ماؤں سے زیادہ ممتا رکھنے والے رب العالمین کی طرف حسرت سے، بے بسی سے دیکھتے رہا کہ مالک کبھی تو کبھی رحم کر دے گا. تو اللہ نے دونوں کو جنت میں ڈال دیا. تو یہ رحمت کا دہا یقیناً ہمیں بھی بتا رہا ہے، بول رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے مغفرت طلبی کرو، بخشش طلب کرو، گڑ گڑاؤ. کون سا لمحہ قبولیت کا ہے پتہ نہیں.
کون سی ادا اللہ کو پسند آ جاتی یہ ہمیں پتہ نہیں، تو اس لیے گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، گناہ گار ہیں، عبادت نہیں کرتے، بے عمل ہیں، بد عمل ہیں۔ اب ایسی صورت میں بھی اللہ کی رحمت کو للکارے نہیں تو پھر غفلت میں کیسے گزارے؟ یقیناً اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عبرت حاصل کرنے، نصیحت پکڑنے کی سب سے بہترین جگہ، بہترین پلیس، بہترین مقام قبرستان اور حزیرہ۔ اگر ضمیر زندہ ہے تو، ضمیر زندہ ہے تو سب سے عبرتناک جگہ، سب سے نصیحت پکڑنے کی جگہ قبرستان اور حزیرے۔ وہاں جانے کے بعد آدمی دیکھے گا کہ سب منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، نیکوکار بھی، پرہیزگار بھی، متقی بھی، اللہ والے بھی اور نافرمان بھی، گناہگار بھی، سب کے سب ہیں۔ مجھے بھی یہاں آنا ہے، مجھے بھی منو مٹی آنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، لیکن یہ شرط یہ ہے کہ اس کے حزیروں میں جائیں تو، چونکہ اب بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میتوں میں بھی گئے تو ٹھٹا ہو رہا، ہنسی مذاق ہو رہی، جوکس ہو رہے ہیں میرے بھائی۔ وہاں پر ٹوپی چھوڑ دیے، عبرت کی جگہ ہے، ماڈرن بن گئے، ہیلمٹ کے لیے چالان لگتا، ہیلمٹ پہن لیے، حزیروں میں جائیں گے، مسجد میں جائیں گے، ٹوپی نہیں، یہ کہاں کی؟ تو عبرت کی جگہ بھی خود قابل عبرت بن کے جائیں، عبرت حاصل کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے۔ تو میں ایک واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں، چونکہ وہ قبرستان سے بھی متعلق ہے۔ ایک شخص، کمیل نام تھا، امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، راستے میں قبرستان پڑھا، مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، قبرستان میں گئے، اہل قبور کو، خبر والوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرمائے کہ اے خبر والو، اے وحشت و تنہائی والو، بتاؤ تمہاری کیا خبر ہے، تمہارے کیا حال احوال ہیں، تم کس سچویشن، کس کنڈیشن میں ہو؟ پھر اس کے بعد حضرت علی خود ارشاد فرمائیں کہ ہماری خبر یہ ہے کہ تمہارے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہارے اموال، تمہاری پراپرٹی، تمہاری جاگیر، تمہاری جائیداد، تمہارا تن من دھن، سب جتنی چیزیں ہیں سارے کے سارے بٹوارے میں آ گئے، تقسیم ہو گیا، سب لواحقین لوٹ لیے، آپس میں تقسیم کر لیے، اور تمہاری اولاد یتیم یسیر ہو گئی، بے آسرا ہو گئی، اور تمہارے کچھ بیویوں نے تو دوسرا نکاح بھی کر لیا ہے۔ یہ تو ہماری خبر تھی، ہمارے احوال تھے۔ کون فرما رہے ہیں؟ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ۔ تم کچھ اپنی بھی تو سناؤ، اپنے پر کیا گزر رہی ہے سناؤ۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے ساتھ چلنے والے کمیل نامی شخص سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے کمیل، دیکھو، اگر ان لوگوں کو، یعنی ان مردوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ لوگ یہی جواب دیتے، ان کا جواب صرف یہی ہوتا کہ سب سے بہترین توشہ، سب سے بہترین دفتر تقوی کا ہے، پرہیزگاری کا ہے۔ اگر انہیں بولنے کی طاقت ہوتی، اجازت ہوتی تو وہ یہی کہتے کہ تقوی اور پرہیزگاری سب سے بہترین توشہ ہے۔ یہ فرمایا اور اس کے بعد مولا کائنات زار و خطار رونے لگے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے کمیل، میری بات غور سے سنو، خبر عمل کا صندوق ہے، بریف کیس ہے، اور مرنے کے بعد خبر میں ہر ایک کو اس بات کا علم ہو ہی جائے گا۔ یقیناً اچھا عمل کرے یا برا انسان اپنے طور پر طے نہیں کر سکتا۔ اچھا عمل ہوگا تو وہ خبر طے کرے گی، وہاں پر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تم جو عمل کرے وہ اچھا تھا۔ برا عمل کرے تو وہ خبر بتائے گی، وہاں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ تمہارا عمل برا تھا۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک کی بڑی عبادت روزہ، اس کی غرض و غایت اور ساری عبادتوں کی بیس بنیاد، غرض و غایت تقوی ہے، پرہیزگاری۔ تقوی کا مطلب
اپنے آپ میں اور اللہ کے حکم احکام حرام چیزوں کے درمیان میں کسی چیز کو حائل کر لینا، رکاوٹ باندھ لینا، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ٹرین کر رہا ہے حلال چیزوں کو جانتے بوجھتے۔ کیا آپ اب کھا سکتے ہیں؟ سامنے جو افطاری رکھی ہوئی کھا سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک کہ ٹائم نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ ٹرین کر رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے افطاری سامنے موجود ہے، ابھی نہیں کھا سکتے جب تک کہ سیرن نہ بجے، جب تک کہ ٹائم نہ ہو۔ تو تقویٰ اور پرہیزگاری سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ جو چیزیں ہمارے تقوی کو غارت کر دیتی ہیں، ہمیں گناہگار بنا دیتی ہیں، ہمیں بد اعمال میں ملوث کر دیتی ہیں، ان ساری باتوں سے، کاموں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔